عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنين بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. دعا اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے لینے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ دعاؤں پر مشتمل ہے، جہاں آپ قدم قدم پہ اپنے مولا سے فریاد کرتے نظر آتے ہیں، دعائیں کرتے نظر آتے ہیں. دعا کے متعلق عرض کیا تھا کہ وہ اسباب اور وہ صفات اور وہ مقامات جس سے دعا زیادہ مؤثر ہوتی ہے، دعا کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. کل عرض کیا تھا البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعا کو کمزور بھی کر دیتی ہے اور جس سے دعا کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، جس سے دعا کا اثر باقی نہیں رہتا. ان میں ایک یہ ہے کہ دعا اپنی ذات میں کمزور ہو، کہ آدمی ایسی چیز کی دعا مانگ رہا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو. گولی سے آدمی مر جاتا ہے، لیکن وہ گولی دو نمبری ہے، اس سے تو ایک چھوٹا سا پرندہ بھی نہیں مرے گا. تو دعا کی اپنے اندر کمزوری ہے. کوئی نافرمانی کی دعا مانگ رہا. پھر دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے. اسلحہ خود اچھا ہی کتنا کیوں نہ ہو، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ کمزور ہو، قوت بازو نہیں ہے. تو اسی طرح دعا کرنے والا اسے اللہ کی ذات پہ اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، غفلت کے ساتھ دعا مانگ رہا ہو، حضور قلب نہیں ہے، یقین صحیح نہیں ہے اس کا، اس سے بھی دعا میں کمزوری آ جاتی ہے. اسی طرح دعا کا ایک بڑی رکاوٹ ہے لقمہ حرام اور ظلم اور گناہوں کا زنگ. گولی بھی ٹھیک ہے، جس کے ہاتھ میں پستول ہے اس کے اندر طاقت بھی ہے، قوت بازو بھی ہے، لیکن نشانے اور درمیان میں رکاوٹ ہے. کوئی مانے تب بھی نشانے پہ نہیں پہنچے گی. تو اسی طرح یا تو اس کی زندگی میں حرام ہے. بنی اسرائیل کے کچھ لوگ، ان پر جب مصیبت ٹوٹی تو سارے مل کر میدان میں اکٹھے ہو گئے. اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ یہ فریاد کرنے کے لیے سارے میدان میں اکٹھے تو ہی ہیں، لیکن ان کا جسم بڑی نجاست بھرا ہے، حرام سے پرورش پائی. اور جن ہاتھوں سے یہ فریاد کر رہے ہیں ان ہاتھوں نے بڑا ظلم کا خون بہایا ہے، بڑا ظلم کیا ان ہاتھوں نے، اور ان کے گھر حرام سے بھرے پڑے. تو ایسے میں تو میرا غصہ اور غضبناک ہو رہا. ان کو مجھ سے اور دوری ہو رہی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک چیز ہی کو قبول کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو تلقین فرمائی ہے اور تمام پیغمبروں کو بھی تلقین فرمائی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے لوگوں حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ.
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، ایمان والو پاک کھاؤ، حلال کھاؤ۔ آپ فرمانا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، کسی مقدس مقامات پہ جاتا ہے۔ اس زمانے میں اسفار جب ہوا کرتے تھے اور طویل سفر ہوتا تھا تو جسم پہ گرد، مٹی، اتنا طویل سفر کیا ہے اور مقدس مقامات پر پہنچا ہے اور کہہ رہا یا رب یا رب، ہاتھ اٹھا کے فریادیں کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، وملبسہ حرام، پہننا حرام کا، وغذی بالحرام، اس کی تو غذا اور پرورش بھی حرام کی، فأنا یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے دعا میں قوت اور تاثیر آتی ہے، اور کچھ چیزیں یہ ایسی ہیں جس سے دعا اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے۔ بے یقینی کے ساتھ دعا کر رہا ہے، غفلت کے ساتھ دعا کر رہا ہے، ظالم آدمی ہے، ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، دل پہ گناہوں کا زنگ جمع ہوا ہے، دعا قبول نہیں ہو۔ تو دعا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ یہ موانع اس کی دعا میں نہ ہو، اس سے بھی دعا رد ہو جائے۔ مؤثر ترین سبب ہے زندگی بنانے اور سنوارنے کا، اور زندگی کو مشکلات اور پریشانیوں سے نکالنے کا، دعا۔ لیکن صحیح یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ دعا پھر ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے آپ کو خوب جاہ و جلال عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے لشکر سے کہنے لگے کہ مجھے تمہاری کثرت پر کوئی اعتماد نہیں، جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ سے ہونا ہے۔ اور پھر دعا میں لگ گئے اور ساتھ فرمانے لگے کہ مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہے کہ قبول ہوگی نہیں ہوگی، مجھے اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دعا صحیح طور پہ ہو تو صحیح، جب صحیح طور پہ ہوگی تو قبول بھی ہو جائے گی۔ باقی اگر صحیح آداب کے ساتھ دعا کی جائے اور اس کے موانع سے اپنے آپ کو بچایا جائے تو پھر تو دعا کی قبولیت میں شک کوئی نہیں۔ فرمایا کرتے تھے مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا کا اہتمام صحیح ہو، جو دعا کے آداب ہے نا، اور جس چیز میں دعا میں جس چیز کی رعایت رکھی جاتی ہے وہ صحیح کرو۔ باقی مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ پھر تو دعا کا قبول ہونا یقینی ہے۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ جس شخص کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اس کا کام بن گیا، دعا ضرور قبول ہوتی۔ البتہ قبولیت کے آثار مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے وہ مل جاتا، کبھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بچہ روتا ہے اور ماں سے جو مانگتا ہے ماں وہ دے دیتی ہے۔ ٹافی مانگی ٹافی دے دی، اسکریم مانگی اسکریم دے دی، جو مانگا بچے نے رو کر لے لیا اپنی ماں سے۔ لیکن کبھی ماں اپنے علم اور عقل سے وہ چیز نہیں دیتی، اپنی حکمت اور محبت میں وہ چیز نہیں دیتی، بلکہ اس سے بڑھیا چیز دے دیتی۔ اسکریم مانگ رہا تھا، امی نے سیب دے دیا۔ شفقت جو زیادہ ہے،
علم جو زیادہ ہے، حکمت جو زیادہ ہے، مانگا بچے نے رو کر کچھ اور ہے، ملا کچھ اور ہے. تو اللہ کریم اپنے علم اور حکمت اور اپنی شفقت میں بندہ اپنی سمجھ سے مانگتا ہے، مولا اپنی شان سے دیتا ہے. دیتا ضرور ہے، دیتا ضرور ہے. تو بس اوقات آدمی سوچتا ہے وہ چیز تو نہیں ملی، ارے میاں اس سے بہتر مل گئی. دعا کی قبولیت کی یہ شان بھی ہوتی ہے. بس اوقات کوئی چیز مانگی، بظاہر وہ تو نہ ملی، لیکن ایک بڑی آفت آ رہی تھی، اس کی زندگی میں ایک بڑی مصیبت آ رہی تھی، جس سے اس سے بہت ساری نعمتوں سے محروم ہونے لگا تھا. دعا کی طاقت سے دعا قبول ہو گئی اور اس سے وہ مصیبت ٹل گئی، وہ آفت ٹل گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آفتیں اور مصیبتیں اور ناگہانیاں ٹلا کرتی ہیں دعاؤں سے، ٹل جایا کرتی ہیں دعاؤں سے. یوں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ بچی بچپن میں ماں سے زیورات مانگ رہی پہننے کے لیے، لیکن ماں نے وہ زیور رکھ لیا، ہیرا رکھ لیا، نہیں دیا، اس نے سنبھال کے رکھ لیا. لیکن جب بڑی ہو گئی تو وہ سونا اور ہیرا پہلے لاکھوں میں تھا، اب کروڑوں میں ہو گیا. پہلے ہزاروں میں تھا، اب وہ لاکھوں میں ہو گیا، بہت قیمتی ہو گیا. اور اس وقت اس کا استعمال بھی ٹھیک ہے، اس کے لیے ضائع نہیں کرے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب دے دیا تو کتنا قیمتی ہو کے واپس آیا. اللہ کریم بھی کبھی ایسی کرتے ہیں، دعا کی اور دعا کا بدلہ اللہ نے رکھ لیا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں جب اس کے سامنے دعا کی قبولیت کا بدلہ آئے گا، وہ اتنا قیمتی ہوگا کہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں ایک بھی دعا کی قبولیت کا اثر نہ ہوتا، سب بدلہ یہی ملتا. صحت مانگی، بس اوقات نہیں مانگی، مانگتا ہی رہا، نہیں ملی، لیکن اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. اس لیے کہ یہ جو بار بار مانگ رہا ہے نا، اور اس سے اللہ کے جو قریب ہو رہا ہے، اس کا بدلہ بڑا قیمتی ہے. اولاد مانگی، بیٹا مانگا، بیٹی مانگی، نہیں ملی، مانگتا رہا، لیکن اس کا بدلہ موجود ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، بتا رہے ہیں جب اسے دعاؤں کا بدلہ ملے گا تمنا کرے گا کاش کہ ساری دعاؤں کا بدلہ یہی ملتا. قیمتی بہت ہو گیا، آج اس کی ضرورت بہت ہے، اور آج اس کا نفع کروڑوں گنا بڑھ گیا ہے، کروڑوں گنا بڑھ گیا ہے، کمائی زیادہ ہو گئی ہے. تو دعا یوں قبول ہوتی ہے. ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی جب آدمی جلد بازی کرتا ہے اور یوں کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی قبول ہی نہیں ہوئی، دعا کی قبول ہی نہیں ہوئی، دعا کی قبول ہی نہیں ہوئی. ایسے شخص کے لیے اس قسم کی ناشکری اور یہ کلمات اس کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی. تو مانگی چیز مل جائے، اس سے بڑھیا مل جائے، اس سے کوئی مصیبت ٹل جائے، اس کا بدلہ انعام آخرت میں ذخیرہ ہو جائے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ کریم جو کہہ رہے ہیں ادعونی استجب لکم، تم ہم سے دعا مانگو ہم دعا قبول کریں گے. تم ہم سے دعا کرو ہم دعا قبول کریں گے. دعا ضرور قبول ہو. ہاں حرام نہ ہو، ظلم نہ ہو، جو موانع ہیں غفلت کے ساتھ نہ ہو، بے یقینی کے ساتھ نہ ہو، پوری یقین کے ساتھ. تو دعا اپنی تاثیر دکھاتی ہے. اور میرے عزیزو، زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کا مؤثر ترین وظیفہ ہے دعا. اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرما دے.